اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی زیڈ این اسلامی، اور میرا آج کا ٹاپک ہے اسلام اور 4 کوارٹر تھیوری۔ بہت سے لوگوں نے تو 4 کوارٹر تھیوری کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، اور جو چند اس کے بارے میں جانتے ہیں انہوں نے بھی یا تو کسی سے سنا ہوگا یا پھر ہائر اسٹڈی میں پڑھا ہوگا، لیکن کبھی بھی اس کو اپنی زندگی کے لیے بدلنے کے لیے اپلائی نہیں کیا ہوگا، اور نہ ہی کبھی اس تھیوری کو اسلام کے ساتھ جوڑا ہوگا۔ اس لیے میں اپنی آج کی اس ویڈیو میں یہ سب بتاؤں گا کہ یہ ہے کیا، اور اس کو اپنی زندگی کی فائدہ کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے، اور کیا ہے جو اس کو اسلام کے ساتھ جوڑتا ہے۔ لیکن اس سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلا سوال کہ آخر 4 کوارٹر تھیوری ہے کیا؟ تو یہ ایک انگلش سائنٹسٹ کی ایسی بے مثال تھیوری ہے کہ جس کے بغیر ایک انجینئر، ایک بینکر اور ایک ڈاکٹر، بلکہ دنیا کے تمام قابل احترام شعبے ادھورے ہیں۔ اس تھیوری میں اس سائنٹسٹ نے دنیا کے ہر کام کرنے کے انداز کو اور کام کرنے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس نے سب سے پہلے 4 خانے بنائے، پھر اس نے ان چاروں کو علیحدہ علیحدہ نمبر دیے اور کہا کہ دنیا میں 4 طرح سے کام کرنے والے 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، 90% لوگ خانہ نمبر 1 میں۔ نمبر 2، 6% لوگ خانہ نمبر 2 میں۔ نمبر 3، 3% لوگ خانہ نمبر 3 میں، اور آخر میں 1% لوگ خانہ نمبر 4 میں پائے جاتے ہیں۔ اب اس کو مزید ایکسپلین کرتے ہوئے اس نے کہا کہ نمبر 1، 90% لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی اپنے مالک کے لیے، جن میں مزدور، ملازم طبقہ لوگ، یا وہ لوگ جو محافظے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور پھر اس نے یہاں پہ یہ بات بھی انکلوڈ کی کہ موجودہ دور میں وہ شخص خوشحال ہے جس کے پاس مندرجہ ذیل 4 چیزیں ہوں۔ نمبر 1، عزت، نمبر 2، وقت، نمبر 3، صحت، اور نمبر 4، پیسہ۔ اور جس کے پاس ان میں سے ایک بھی نہیں وہ خوشحال نہیں۔ اور 90% لوگوں کے پاس نہ تو وقت کی آزادی ہوتی ہے اور نہ ہی صحت، اور چھوٹی چھوٹی بات پر مالک کھری کھری سنا دیتا ہے، تو عزت بھی نہیں ہوتی، اور پیسہ تو ہوتا ہی نہیں، جو کماتا ہے کھا جاتا ہے۔ نمبر 2، 6% لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے لیے کام کرتے ہیں، جن میں ڈاکٹر اور دکاندار وغیرہ آتے ہیں۔ اب ان کے پاس عزت بھی ہوتی ہے، صحت بھی ہوتی ہے اور پیسہ بھی، پر نہیں ہوتا تو وقت نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کلینک اوپن کرے گا تو کام چلے گا، دکاندار شاپ کھولے گا تو پیسہ آئے گا۔ اب نمبر 3، 3% لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لوگ کام کرتے ہیں، یعنی جن کے نیچے ملازم اور مزدور کام کرتے ہیں، جن میں فیکٹریوں کے مالکان، بزنس مین اور پلازوں کے مالکان وغیرہ ہیں۔ اب ان کے پاس ان 4 چیزوں کی آزادی ہوتی ہے جو انسان کو خوشحال کرتی ہے، کیونکہ اگر فیکٹری کا مالک فیکٹری نہ بھی آئے تو فیکٹری کا کام چلتا ہے، تو وقت کی آزادی بھی ہے۔ اب نمبر 4 پر 1% لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو پیسے سے پیسہ کماتے ہیں، مثلا انویسٹر وغیرہ جو لاکھوں لگا کر کروڑوں کماتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی زمین سستی مل رہی ہے تو اس پہ پیسہ لگا کر بعد میں مہنگی بیچ کر پرافٹ کمانا۔ خوش قسمتی سے ہمیں
یہ تھیوری بزنس کی اسٹڈی میں پڑھائی تو جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس کو پڑھ کر بھی اس عمل پر نہیں اور دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، اور اسی لیے ہمارا نتیجہ MCB بینک کے لوگوں جیسا ہے، جہاں پر ہائی کوالیفائی لوگ MCB بینک میں کام کرتے ہیں اور ان کا مالک میاں منشا ہے جس کی تعلیم مڈل ہے۔ اب کام تو وہ لوگ کر رہے ہیں اور محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن فائدہ میاں منشا کو ہو رہا ہے۔ اب تیسرا سوال کہ یہ تھیوری اسلام کے ساتھ کیسے جڑتی ہے؟ سائنٹسٹ نے تو یہ کہا ہے کہ 4 چیزیں انسان کی زندگی کو خوشحال کرتی ہیں، اور چوتھی چیز کے بارے میں اسلام میں بھی ایک روایت ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ دور کے مطابق وہ شخص خوشحال ہے جس کی ماہانہ انکم 1 تولہ سونے کے برابر ہو۔ تو آج کل سونے کا کیا ریٹ چل رہا ہے؟ 85,000۔ تو کیا آپ اتنا کما رہے ہیں؟ اور اسلام نے تو ہمیشہ تجارت پر ہی زور دیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام انبیاء اور صحابہ کرام نے خود تجارت کی، بس ضرورت ہے اس عمل کی کہ ہم اپنا اصل پہچانیں۔ اگر دوران گفتگو میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے تہ دل سے معذرت۔ اب میں آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں۔ اللہ حافظ۔